وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العلي العظيم. آج کے اس ٹیچرس میٹ کے صدر محترم جناب محمد معظم صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند بیدر، شہنشین پر تشریف فرما مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد طالب صاحب پروفیسر مانو بی ایڈ کالج بیدر، قابل احترام جناب عنایت الرحمان سندھے صاحب، محترم سید فرقان پاشا صاحب ریاستی مشاورتی کونسل ممبر، سب جج انسپکٹر ڈی ڈی پی آئی آفس بیدر، سابق صدر القاعدہ جناب محمد نظام الدین صاحب، ضلعی صدر جناب عارف صاحب، جناب خورشید قادری صاحب اور مقامی صدر محمد خورشید احمد صاحب، اور آج کے اس ٹیچرس میٹ کے تمام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس انتہائی تاریخ ساز جلسے میں شرکت فرما کر میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں. تاریخی شہر بیدر تعلیمی لحاظ سے اپنے روشن باب رکھتا ہے اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل ترین شخصیات اور یہاں پر انتہائی باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ کے سامنے مجھے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ و شکر اللہ. حاضرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیٹا نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ ایک ملکی مہم بنائی جائے، آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو اس کی ضرورت ابھی میرے سے پہلے قابل دو مقررین نے میرا کام بھی آسان کر دیا ہے. تعلیم کا بدلتا منظرنامہ، یہ پیشرو مقررین کا خلاصہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں نت نئی چیزیں ساری دنیا میں رونما ہو رہی ہیں، اور اس سے متعلق بحیثیت معلم کے مجھے اور آپ کو اپڈیٹ ہونا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. لیکن غور کیجئے کہ موجودہ دور میں اساتذہ کے سامنے کئی چیلنجز ہیں. جس طرح سے بھی بات آئی ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج طلبہ ہے. طلبہ کا کمرہ جماعت میں، کلاس روم میں بے توجہ ہونا، ان کا کنسنٹریشن کے ساتھ معلم کے سامنے کمیونیکیشن نہ کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کو وجوہات اگر ہم تلاش کریں گے تو آج کا اسٹوڈنٹ فزیکل ورلڈ سے زیادہ ورچوئل ورلڈ میں اپنا وقت کھپا رہا ہے. اس کو کس طرح سے ٹریک پر لایا جائے، یہ میرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، ایکشن ریسرچ کرنا چاہیے کہ اس منظرنامے کو ہم کس طرح سے بدلیں. تو یہ جو مہم رکھی گئی ہے، یہاں پر جو موقع دیا گیا ہے انٹریکشن کا، صرف سننے کا نہیں بلکہ سنانے کا بھی ہے اور انٹریکٹ کرنے کا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اس بدلتے منظرنامے میں میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور ان جوجھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں.
دنیا کے ماہرین تعلیم اس پر بہت کام کر رہے ہیں. میں اپنی گفتگو میں آگے بتاؤں گا. ہر دور میں اساتذہ کی اہمیت رہی ہے. کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جس میں اساتذہ کو اہمیت نہیں دی گئی. ہر دور میں اساتذہ کی اہمیت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اساتذہ کی اہمیت رہے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو اس بدلتے منظرنامے میں فٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ دراصل ہم اپنے آپ کا سیلف ایوالویشن کرنا چاہیے کہ کلاس روم کے اندر ہم اگر بچوں کے طلباء پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں تو یہ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تدریس اطمینان بخش ہو رہی ہے. تو یہ چیلنجز کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے. آج کا طالب علم، آج کا اسٹوڈنٹ کئی کیریکٹرز کو فالو کر رہا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جان، جیری، جارج آف جنگل، پیپا پگ اور وائٹ کیٹ، یہ سب آج کے طلبہ ان کیریکٹرز کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے اثرات کو ویلیوز کے طور پر قبول کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم بے ڈھنگا پن طلبہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. ابھی سر نے ڈسپلن کی بات بتائی. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم تعلیم گاہوں میں مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. تو یہ سب ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس بدلتے منظرنامے کو کس طرح سے ہم تبدیل کریں. تو یہ جو تھیم دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انلائٹنگ ٹیچرز، تدریسی آگاہی، نرچرنگ ٹیلنٹس، صلاحیتوں کا ارتقاء اور ٹرانسفارمنگ سوسائٹی. جو تیسرا جو بٹ ہے جس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے، یہ جس طرح سے آغاز میں کنوینر صاحب نے بات بتائی تھی کہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کڑی ہیں. یہ دراصل جو تیسرا جو حصہ ہے دراصل یہ رزلٹ ہے میرے اور آپ کی کوششوں کا، والدین کی کوششوں کا، مینجمنٹ کی کوششوں کا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کوششوں کا اور ساری سوسائٹی کا جو کوششوں کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ہے ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی. تو میں آپ کو یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ طلباء سے متعلق جو حالات ہیں اس سے نہ صرف اساتذہ پریشان ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر والدین پریشان ہیں. لیکن والدین کے سامنے کوئی حل نہیں ہے، لیکن اس کا حل میں اور آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ والدین ٹرینڈ نہیں ہیں. پیرنٹس آر ناٹ ٹرینڈ، لیکن میں اور آپ ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں. ہم نفسیات کو جانتے ہیں، بچوں کی سائیکالوجی کو جانتے ہیں، انڈیویجول ڈفرینس کو ہم جانتے ہیں. تو ہم آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. جس طرح سے میں نے آغاز میں جو آیت پڑھی ہے جس میں بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو کامیابی کا یہاں پر فارمولا دیا گیا ہے. تاجر کے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے، ایک مولوی کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، ایک والد کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک سیاستدان کے لیے، اسٹیٹس مین کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، اور ایک کسان کے لیے اس میں بڑا بڑا پیغام ہے کہ انسان جو کچھ کوشش کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے. بغیر کوشش کریں گے، اگر ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تبصرہ کرتے رہیں گے اور دوسروں پر کوستے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں رہے گا. اور ان مسائل کے ساتھ ہم ایسے جوجھتے رہیں گے لیکن ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا. کام تو کرتے رہیں گے، وقت گزرتا جائے گا، اکیڈمک ایئر کمپلیٹ ہوتا جائے گا، لیکن اپنے اندر کا جو ضمیر ہے وہ ہم کو مسلسل چبوتا رہے گا کیونکہ ہمارے اندر اطمینان کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوگی. تو اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو ایجوکیشن سسٹم میں جو بڑے پیمانے پر جو تبدیلی آ رہی ہیں اس کے متعلق ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے یونیسکو کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا جو خلاصہ ہے. آپ جانتے ہیں یونیسکو کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں کہ یونیسکو کا فل فارم؟ جی بتائیے. جی پیچھے آپ جی بولیے. جی ماشاءاللہ. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لیکن چاہ رہا ہوں کہ آپ سب اس کا حصہ بن جائیں اس گفتگو کا، اور یہ جو سیشن ہے انٹریکشن میں تبدیل ہو جائے اور آپ کو اونگ نہ آئے.
क्योंकि दोपहर का वक्त है, असल में आराम करने का वक्त है, लेकिन आपको जहमत दी गई है मेरी दिल खराश बातें सुनने के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक कमीशन को कायम किया और उस कमीशन को, उस कमेटी को ये काम दिया कि 21st सेंचुरी में आलमी सतह पर एजुकेशन सिस्टम क्या हो। तो ये कमेटी ने काम किया, इसमें जो आलमी सतह के जो माहिरीन हैं उन्होंने इस पर काम किया। और मैं और आप 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में हम तालीमी इदारों में काम कर रहे हैं। उसने बड़ी अर्करेजी के साथ उसने रिपोर्ट पेश की। तो उस रिपोर्ट का जो खुलासा है मैं नुकात की शक्ल में आपके सामने रखता हूँ। ये रिपोर्ट आपको नेट पर भी अवेलेबल है। इसको एक नाम दिया गया है ट्रेजरर विद इन, ए रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इन 21st सेंचुरी अबाउट एजुकेशन सिस्टम। तो आलमी सतह पर हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से हो, क्या ज़रूरियात है माशरे के, क्या ज़रूरियात है तलबा की, इस सिलसिले में यूनेस्को के जो कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के 4 नुकात हैं। पहला जो नुकता ये है कि लर्निंग टू लर्न, ये कमीशन कहता है कि असातिज़ा को इस अंदाज से तरबियत करनी है तलबा की कि तलबा सारी ज़िंदगी सीखने के लिए तैयार हो जाए। लर्निंग टू लर्न, अब ये देखिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैं और आप जिस दिन से ताल्लुक़ रखते हैं और जो दुआ हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कुरान की जो दुआ है, क्या दुआ है भाई? जी माशाल्लाह। तो ये जो बहुत बड़ा जामे कॉन्सेप्ट है जो कुरान हमें देता है कि मुझे और आपको भी बहैसियत मौलिम के सीखने और रोकना नहीं है, लेकिन मैं और आप, हम तमाम भी जायज़ा लें कि हम कितने साल में इसको तब्दील कर दें। हर नया मोबाइल हम लेने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन तालीम के बदलते मंजरनामे के मुतालिक हम कितनी किताबें खरीदते हैं और उनका मुताला करते हैं। अपडेट मोबाइल को तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपडेट नॉलेज हम नहीं कर रहे हैं। तो बताइए हम कैसे अपने आप को इस एजुकेशन सिस्टम से फिट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि लर्निंग टू लर्न, तो असातिज़ा भी सीखने के अमल को जारी रखें और तलबा भी सीखने को अमल को जारी रखें सारी ज़िंदगी भर। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर ये बताती है। दूसरा नुकता जो खुलासे के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ वो है लर्निंग टू डू, कि बच्चे काम करने वाले बन जाए। आज आप देखते हैं कि मोबाइल गेम्स के जरिए से बच्चे नाकारा हो रहे हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रिपोर्ट, ये कमीशन तशवीश का इजहार करता है कि बच्चों को काम दिया जाए और वो काम के जरिए से बच्चे सीखें, सीखने वाले बने। तो हम ये बात की कोशिश करें कि जो मजमून भी हम पढ़ा रहे हैं उस मजमून के लिए जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जो बात कही गई है उसके सिलसिले में हम इस बात के लिए फिक्रमंद हो जाएं कि बच्चे काम करने वाले बन जाएं। इसी को हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में कहते हैं एप्लीकेशन। 10वीं जमात में तलबा कहते हैं पेपर बहुत टफ था। ये इनका इजहार इस बात की अलामत है कि तलबा ने एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें वो क्वेश्चन पेपर टफ नजर आया है। अगर तलबा अपनी रोजमर्रा जिंदगी को साथ में जोड़ते हुए अगर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो उनके लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये कमीशन ये कहता है कि लर्निंग टू डू, कि तलबा काम करने वाले बन जाएं, काम करते करते ये जो नॉलेज उन्होंने हासिल किया है उसको बरतने वाले बन जाएं। तीसरा जो इंतहाई अहम है, जो मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये जो समाजी तब्दीली की बात, जो ये मुहिम जो आवाज़ लगा रही है आइटा के प्लेटफॉर्म से, ये ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, समाजी तगय्युर, इनकलाब, ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट ये हमारी मदद कर सकता है। तीसरा पॉइंट अजीज साथियों वो ये है कि लर्निंग टू बी, BEB। ये लर्निंग टू बी क्या है? लर्निंग टू बी ये रिपोर्ट ये बताती है, कमीशन ये कहता है कि बच्चे को मालूम हो जाए कि मैं कौन हूं, Who am I? और इस जमीन पर मैं क्यों आया हूं, Why I came here and why I had to do, कि मुझे क्या करना है। ये कमीशन पर
حیرت کی بات ہے. آپ دیکھیے آئیٹا پچھلے 30 سالوں سے اس کا جو سفر ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے آئیٹا اساتذہ سے یہی بات کہہ رہی ہے جو آج کمیشن کہہ رہا ہے. آئیٹا کیا کہہ رہی تھی؟ اسلامی نظریہ تعلیم کی بات کہہ رہی. آئیٹا اساتذہ سے یہ اپیل کر رہی تھی کہ تم آپ اپنے سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے خالق کی پہچان کراؤ، معرفت رب. تو یہ جو ہماری جو تدریس ہے، اگر ہم اس کو ایک سرکل مانتے ہیں تو ہر سرکل کا، ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے. تو ہماری جو تدریس ہے اس کا جو محور ہے وہ محور معرفت رب، رب کی پہچان ہو، خالق کی پہچان ہو. یہ کمیشن یہ کہتا ہے کہ لرننگ ٹو بی، کہ آدمی خود سیلف کو پہچان لے. عربی زبان میں مشہور مقولہ ہے من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. دیکھیے آدھی بات کمیشن کہہ رہا ہے، آپ اس کو جوڑ دیجئے آپ کی نجات بن جائے گی. آدھی بات کمیشن کہہ رہا ہے کہ بچے کو اپنے آپ کو، اپنی خودی کو پہچاننے کے لیے آپ تیار کیجئے. جب بچہ خودی کو پہچان لے گا، کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی فکر کرے گا، تو انشاءاللہ وہ خدا سے بھی کو بھی پہچان لے گا. تو ہماری توجہ اس بات پر ہو کہ آپ چاہے اردو پڑھا رہے ہوں، کنڑ پڑھا رہے ہوں، انگریزی پڑھا رہے ہوں، سوشل پڑھا رہے ہوں، سائنس پڑھا رہے ہوں یا میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں، لیکن یہ معلم اور معلمہ کی قابلیت اور اس کی تیاری پر جاتا ہے تو کس طرح سے اس نقطے کو مرکوز کر دے وہ پڑھائیں گے. یہ جو تیسرا اہم جو نقطہ ہے لرننگ ٹو بی، لرننگ ٹو بی. چوتھا اسی سے جڑا ہوا جو سماجی تغیر کی جو بات آج آئیٹا اس مہم کے ذریعے سے کر رہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، یہ کمیشن کی رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر، کہ طلبہ کے اندر، ایک طالب علم کے اندر اساتذہ اس بات کی ان کو ماحول کریں کہ وہ مل جل کر رہنا سیکھیں. تو آپ دیکھیے عالمی سطح پر بھی ماہرین تعلیم اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. نفرت کا جو ماحول ہے آپ کسی بھی ملک میں لیجئے، زبان کے نام پر، جنڈر کے نام پر، کاسٹ کے نام پر، ریلیجن کے نام پر آج سوسائٹی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے. اس پر زیادہ تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بحیثیت معلم کے جو انقلاب دنیا میں تعلیم کے ذریعے سے ممکن ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے ممکن اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ لیے اساتذہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ آئیٹا اس بات کے لیے آواز لگا رہی ہے، آپ تمام کی دل کے دھڑکن کو آواز لگا رہی ہے، آپ کے قلب سے اپیل کر رہی ہے کہ اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے. وہ کام ہے کہ لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر کے بارے میں ہم طلباء کے اندر یہ بات پیدا کریں، کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات مزین کریں کہ پیارے بچوں، میرے اور آپ کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماتا پتا کی سنتان ہے. یہ بات اگر بچوں کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آگے جب بچہ بڑا ہوگا، جب وہ سوسائٹی میں جائے گا، کسی بھی طریقے سے وہ کسان کے ذریعے سے کی حیثیت سے ہو یا بزنس مین کے ذریعے سے ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ وہ گالم گلوچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دماغ میں بات پیوست ہو جائے گی کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو یہ رپورٹ، یہ چوتھی بات جو بتاتا ہے کہ لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر. تو ہمیں یہ چاروں نکات میں سے جو تیسرا اور چوتھا جو نقطہ ہے، جو ایک بہت بڑا جو دعویٰ یہاں پر کیا گیا ہے کہ سماجی تبدیلی، ہمارے دماغ میں بات آتی ہے سننے کے لیے بہت اچھا ہے، ممکن نہیں ہے. میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں بچے کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتی ہوں، تو یہ جتنا حال ہے اتنی کتابیں خریدنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا آپ 5-50 ہزار روپے خرچ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. صرف اگر ہماری فکر بدل جائے اور ہم ایک نیا عزم لے کر تیار ہو جائیں تو ہمارے اندر ایک کریٹو آئیڈیاز ہمارے اندر آئیں گے. تو یہ مہم ہر چیز آپ کو نہیں دے رہی ہے، آئیڈا ہر چیز آپ کو ریڈی میڈ فوڈ نہیں دے رہا ہے، بلکہ صرف آپ کو اس سامنے تعلیم کا جو بدلتا منظر نامہ ہے، یہ جو بدلتی ہوئی تبدیلی عالمی سطح پر آ رہی ہیں، اور یونیسکو اس پر بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے. آپ اس کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، بہت بڑی تفصیلات ہیں، اور جتنے ممالک کے اندر جو مختلف اسکیمات آ رہے ہیں، پالیسیز بنائے جا رہے ہیں، وہ سب اسی کے بیس پر ہی ہیں. تو اگر ہم تہیہ کریں گے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بنگلور کے ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے اسائنمنٹ دیا، پروجیکٹ دیتے ہیں فارمیٹیو اسسمنٹ کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک ایکٹیویٹی کرنا ہے،
ابھی جو عید آنے والی ہے اس وقت عید رمضان تھی، تو آپ اپنے پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں، ہندو، ان کو اپنے گھر میں بنا ہوا میٹھا لیا کر دینا۔ طلبا نے سنا، کئی طلبا نے کیا، لیکن ایک طالب علم نے یہ کیا کہ ان کے گھر کے قریب میں ہندو کا گھر موجود تھا، وہ لڑکی تو غالباً تھرڈ یا فورتھ کی لیا کر بیل بجایا، تو وہاں پر بڑا بنگلہ ہے لیکن رہتے 2 لوگ ہیں۔ جو خاتون آئی اور کہا کہ آنٹی آج ہمارے پاس عید ہے اور یہ شیرخرما قبول کیجیے، تو بہت خوش ہوئی اور وہ شیرخرما رکھ کر اس لڑکی کو اس نے چوما اور اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو یہ کرنے کے لیے، یہ شیرخرما بھیجنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ٹیچر نے ایک اسائنمنٹ دیا ہے، ایک ایکٹیویٹی دی ہے اور کہا کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو مارکس دیں گے، اس لیے میں لے کر آئی ہوں۔ بولا کہ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ اسکول کا نام بتایا۔ دوسرے دن جو ورکنگ ڈے تھا اس دن وہ خاتون پہنچی اور وہ خاتون ایک آفیسر تھی، ریٹائرڈ آفیسر۔ سارے بچے بیٹے بیٹیاں امریکہ میں ہیں، اب یہ میاں بیوی بڑے بنگلے میں اکیلے رہتے ہیں، اپنے پوتروں کو نوازوں کو یاد کرتے ہوئے یہاں رہتے ہیں۔ وہ اس نے جو بات بتائی ہے، دیکھیے سوسائٹی کی جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی تصویر ہے سماج کی۔ اس نے کہا کہ میں پڑوس میں ان بچوں کو روزانہ دیکھتی ہوں اور میں اپنے پوتا اور نواسی کو یاد کرتی ہوں، دل چاہتا ہے کہ ان کو گود میں لوں، ان کو بوسا دوں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں چھو نہیں سکتی ہوں۔ اور آپ نے اس ایکٹیویٹی دیکھ کر میرے جذبات کو میرے بہت خوشی کا ذریعہ بنا ہے۔ تو اگر ہم ارادہ کرتے ہیں، اپنے اندر ایک نئے آئیڈیاز اگر ہم لاتے ہیں، تو یہاں پر کوئی بانڈ نہیں ہے۔ آپ اپنے سبجیکٹ کے حساب سے ان بنیادوں پر ہم سماج کے اندر تبدیل لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ بعد میں صدر مقامی ایٹا سے اور ضلعی صدر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے انہوں نے کتنی تیاری کی ہوئی، کتنے دن سے تیاری کی ہوئی، بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر لوگوں کو جمع کرنا، اساتذہ ہو یا دیگر لوگ، بہت مشکل کام ہے، بہت پتا مارے کام ہے، لیکن خدا کا فضل ہے کہ میئر اور آپ کے سامنے روزانہ، اگر بڑا اسکول ہے تو کم سے کم 500، چھوٹا اسکول ہے تو کم سے کم 100 بچے آپ کے سامنے موجود ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ موجود ہیں، سننے کے لیے موجود ہیں اور عمل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سناتا ہوں۔ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مایوس بیٹھے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ خیر مساجد میں مختلف جلسوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم الخیر یستغفر له کل شیء، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معلم خیر کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرے، ہر چیز، کل شیء۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا ذریعہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ یہ رواہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، گزارش کرتے ہیں مغفرت کی دعا کیجیے ہمارے فلاں رشتہ دار کا۔ لیکن ہم اپنے جیتے جیتے ہم اپنی مغفرت کے ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم جیتے جیتے اپنی مغفرت کا سامان ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس لیول سے تیار کرتے ہیں، اس فکر کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ میں انتہائی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ باصلاحیت ہیں، لیاقت مند ہیں، تجربے کار ہیں اور اس فکر کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اور یہاں آنا آئیٹا کی آواز پر یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے تدریسی پیشے کو لے کر فکر مند ہیں۔ لیکن یہ چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ منفی انداز میں مت دیجیے۔ میں بیدر کو بہت قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں اور یہاں پر 15 سال میں نے کام بھی کیا اس ضلع میں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کے تعلق سے اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو انشاءاللہ طلبہ ہماری قدر کریں گے، ورنہ طلبہ قدر نہیں کریں گے، قطعی قدر نہیں کریں گے۔ آپ نے
नोकिया की मिसाल बारहा सुनी होगी। नोकिया का असर क्या हुआ? नोकिया मैंने भी इस्तेमाल किया है और आपने भी इस्तेमाल किया है। 1100, क्या मांग थी उसकी, इंतजार करना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, उसने माशरे के अंदर जो कस्टमर की जो नीड है, उस कस्टमर की जो जरूरियात है, ग्राहक की जरूरियात उसने नहीं समझा, अपने आप उसने अपडेट नहीं किया, तो क्या हुआ, मार्केट से सफाया हो गया। जो टच स्क्रीन के जो मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल की जो भरमार हुई, वो उसका सफाया हस्ती हो गई। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे आईटा की इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने आप को मुखातब बनाते हुए इस बात की अपील करता हूँ कि हमारी निगाह ये हो कि बच्चे के अंदर तब्दीली आता है। ये तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको के दिमागों में आता है, सर ये तो बोलने की बातें हैं और ट्रेनिंग्स में भी बोली जाते हैं और दीगर मुकामात पर बोली जाते हैं, कईयों मसाइल हैं। तो मैंने जिस तरह से आगाज में कहा कि अगर हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, अगर ऑफिसर आता है तो पेरेंट्स पे डाल देते हैं, तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो कोसने से मसला हल नहीं होगा। बल्कि अगर हम हल्के फुल्के तरीके से अगर कुछ इक़दाम करते हैं तो इंशाअल्लाह नुमाया तब्दीलियाँ आना यकीनी है। तो इस यकीन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह तलबा के अंदर जो तब्दीली हम लाना चाहते हैं वो यकीनन आएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की जो बात है, ये कैसे आएगी, समाज के अंदर तब्दीली कैसे आएगी, इनकलाब कैसे आएगा, इन्हीं तलबा के जरिए से आएगा और ये मेरे और आपके हाथों के जरिए से ही आएगा। तारीख इस बात की गवाह है। तो हम इस बात के लिए कोशिश करें तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारी मेहनतें रंग लाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये बात की गुजारिश करता हूँ कि तदरीसी आगाही के साथ साथ तलबा के अंदर जो हमारा इर्तिका है वो भी होगी और उसके ज़रिए से समाज के अंदर तब्दीली आएगी। आप देखिए मौलवी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, यही तो काम किया। मुख्तसर से 23 साल की मुद्दत में कैसे काम किया। 4 असाइनमेंट अल्लाह ताला ने दिए, जिसका जिक्र कुरान में 3 मुकामात पर मिलता है। अभी जो आयत इस सेशन के अंदर जो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश की गई, उसमें यही बात बताएगी, युअल्लिमून किताब के तिलावत, कुरान किताब की तालीम, हिकमत की तालीम, तज़किया। तो ये काम मुझे और आपको करना है। कुरान की तिलावत खुद भी करें, खुद भी आगाह हो जाएं, कुरान से हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाए और हम अपना भी तज़किया करें, अपने बीवी बच्चों का भी तज़किया करें। तज़किया ये है कि हम खूबियों को परवान चढ़ाएं और जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को हम कम करें। इसी को ज़िंदगी संवारना भी कहते हैं। तो ये काम बच्चों के अंदर भी हम करना है। और किताब और हिकमत की तालीम, ये 4 कामों के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज के अंदर तब्दीली लाई है। तो भाइयों, ये मेरे और आपके लिए ज़रीन मौका है। ये वक्त कब ख़त्म होगा मेरे और आपका मालूम नहीं है। मोहलत अमल कब ख़त्म होगी मुझे और आपको मालूम नहीं है। लेकिन उस मोहलत अमल ख़त्म होने से पहले हमारी आंख बंद होने से पहले क्या ही अच्छा हो कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरे और हमारी आखिरत का नजात का जरिया बना ले। तो अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूह है उम्म हयात कशमकश इनकलाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर कौल है कि मोमिन के 2 दिन एकसा नहीं हो सकते, एक मुसलमान के 2 दिन एकसा नहीं हो सकते हैं। आज हमने कुछ सीखा है, आज मैंने किताब खरीदी, 1 पेज मैंने पढ़ा है, कल मेरे अंदर ये कोशिश हो कि मैं 2 पेज पढ़ूं। तो ये तब्दीली अगर अपने अंदर लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे अपने अंदर तब्दीली भी आएगी और तालीम गाह के अंदर भी तब्दीली आएगी। आखिर गुजारिश ये है कि असातिज़ा डिप्रेशन से बच जाए। असातिज़ा के लिए डिप्रेशन भी बड़ा मसला है। डिप्रेशन से हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में एक आईटा के वर्कशॉप में शिरकत करने का मौका मिला। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर इरफान साहब, उनसे डिप्रेशन से मुतालिक 1 घंटे का लेक्चर सुनने का मौका मिला। वक्त नहीं है कि सारी बातें बताऊँ, 2-3 बातें बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि डिप्रेशन
کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیم گاہ میں ٹیم ورک ہے، اساتذہ ہیں، معلمین بھی ہیں، معلمات بھی، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہم جیسا چاہتے رہتے سامنے والا ویسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں جیسا چاہ رہا ہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن سامنے والا اسی طرح سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تکلیف اسی وقت ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ دوسروں سے جو کچھ بھی گفتار میں ہو، کردار میں ہو، جو کچھ بھی انبن ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، آپ ایک لفظ معاف کر دیجیے، سارا مسئلہ ختم۔ آپ کا ڈپریشن 0 پہ ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، آپ کی صحت بھی بن جائے گی۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ سیکھنا سیکھیں۔ تو یہ وقت کی تنظیم اور کام کی تنظیم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم کام سے بھاگتے رہیں گے اور کام بڑھتا رہے گا اور ہمارے دماغ میں ٹینشن بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس 10 کام ہیں، آپ اس کو ترتیب سے لکھیے، جو کام آپ کو ویری ارجنٹ کرنا ہے اس کو نمبر 1 دیجیے، اس کے بعد جو دوسرا ہے نمبر 2، اس کے بعد جو اہم ہے تیسرا دیجیے۔ اس طرح سے آپ نمبرنگ کر کے آج 2 کام کیجیے، کل 2 کیجیے، اس طرح سے ایک ہفتے میں 15 دن میں آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی کی جو بات کہی گئی ہے، میں پہلے مقرر سے اور دوسرے مقرر سے جوڑتے ہوئے آخری بات کہتے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی کے لیے مجھے اور آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، کیسے تیار ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اپروچ اپنانا ہے، ہولسٹک اپروچ آف ٹیچنگ کو اپنانا پڑے گا۔ یہ ہولسٹک اپروچ آف ٹیچنگ کیا ہے؟ 1-2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہولسٹک آف ٹیچنگ اپروچ یہ ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایجوکیشن بائی مائنڈ اور دوسرا ہے ایجوکیشن بائی ہارٹ۔ ایجوکیشن آف بائی مائنڈ کیا ہے؟ ایجوکیشن بائی مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کریکولم ہے، نصاب ہے اور آپ کی تدریسی کتب ہے، اس کے ذریعے سے آپ پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ بچہ ایکویزیشن آف نالج کر رہا ہے، علم کا اکتساب کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، ایک پارٹ ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے جس کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیشتر مقرر نے بتائی ہیں، میں نے رکھی ہیں، ابھی جو رپورٹ کے جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ دوسرا ہے ایجوکیشن بائی ہارٹ، یعنی بچے کے اندر جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ طلبہ کے اندر لائف اسکل پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر کی ایک اسکل جناب سید فرقان پاشا صاحب نے بتائی، بچوں کے اندر ڈسپلن آئے اور ہم اس کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے۔ تو یہ جو لائف اسکل ہے یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے اندر مایوسی نکالنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے سماج کے اندر کیسی تبدیلی آ رہی ہیں۔ پہلے آج سے اگر آپ 20-25 سال پہلے اخبارات اٹھا کر دیکھیے تو صرف کسانوں کا خودکشی کی اخبارات خبریں سنا کرتے تھے، قرض کی وجہ سے کسان نے خودکشی کر لی، لیکن آج ہر چیز ہوتے ہوئے بھی انسان خودکشی کر رہا ہے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بہترین بنگلے میں رہنے والے، ہر قسم کی آسائش کے ساتھ رہنے والے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس لائف اسکل سے محروم نہیں ہے۔ تو یہ لائف اسکل کا سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو ایجوکیشن پالیسی بھی کہتا ہے، ہمارا NCF 2023 بھی کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ورکشاپ میں سیکھتے ہیں۔ تو ویلیوز کے اندر زندگی کی جو گزارنے کی جو مہارتیں ہیں، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، وہ خود بھی ہمیں سیکھنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لائف اسکل اور سافٹ اسکل۔ یہ پہلے مرحلے میں جو ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن بائی مائنڈ کی، وہاں پر ہم IQ کو تیار کر رہے ہیں، IQ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو پارٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم EQ کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک ہے انٹیلیجنٹ کوشن جو پہلے حصے میں کر رہے ہیں، دوسرا حصہ جو ایجوکیشن بائی ہارٹ کی جو بات بتائی گئی ہے، وہاں پر ہم ایموشنل کوشن کو ترقی دے رہے ہیں۔ ایموشنل کوشن، بچوں کے جذبات کو سمجھنا، یہ کب ہوگا بھائی اور بہنوں؟ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک ایک بچے کے بارے میں جان کر رکھیں، ان کے لیے انڈیویجول کیئر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تبھی آپ کو ایک سلسلہ آپ کے اندر آٹومیٹک آپ کو دماغ میں ایکٹیویٹیز کے بھرمار شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک ایک بچے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا شروع کریں گے، اس سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو بچہ آپ کا قریب ہوگا اور آپ کے تابع بن جائے گا۔ یہ جو مسئلے سب مسئلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنے بات کی تکمیل کرتا ہوں کہ آئٹا
کی جو ملکی مہم جس کا الحمدللہ شہر بیدر میں آج آغاز ہو چکا ہے، اس کا حصہ بنیے، اس کے بارے میں مزید آپ مطالعہ بھی کیجئے، اور جو اساتذہ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیے تاکہ ہماری آخرت کا سامان بن جائے۔ تو تدریسی آگاہی، طلباء کی صلاحیتوں کا ارتقاء اور سماجی تغیر تبدیلی، اس مین تھیم کے ذریعے سے ہم اپنے زندگی کو بھی سنواریں، اپنے نسبی اولاد کی بھی زندگی کو سنواریں، اور جو روحانی اولاد جس سے میں اور آپ میں ہم کا جو معاش جو جڑا ہوا ہے ان کی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ آخری گزارش کے بعد میں کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔